وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنی پاک کمائیوں میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور کچھ اس میں سے جو زمین نے نکالا، یعنی زمین کی پیداوار سے خرچ کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس سے ردی کا ارادہ نہ کرو، ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، خاص طور پر جب وہ چیز تمہیں دی جائے جو تم خرچ کرتے ہو ردی، تو پھر تم اسے نہیں لوگے مگر آنکھیں بند کر کے، نہ چاہتے ہوئے تم اسے قبول کرو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور تم جان لو اللہ بے پرواہ ہے، سراہا گیا ہے۔ الشیطان، اور شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، فقر دلاتا ہے، اسے ڈراتا ہے اور تجھے بخل کا حکم دیتا ہے، بالفحشاء، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی جب اللہ کی راہ میں بدی چیز دی گئی اور خراب چیز اللہ کی راہ میں دی گئی، تو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی گئی کہ جب تم اپنی کمائیوں سے اور زمین کی پیداوار سے خرچ کرو تو عمدہ مال خرچ کرو، اعلیٰ درجے کا مال خرچ کرو، اس سے ردی کا ارادہ نہ کرو۔ تم جزا اچھی چاہتے ہو اور بدلہ اچھا چاہتے ہو تو پھر خرچ ردی چیز، گھٹیا چیز، تو وہ سوچنا چاہیے کہ اگر اچھی جزا چاہیے تو مال بھی عمدہ خرچ کرنا چاہیے، مال بھی اعلیٰ درجے کا خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز باسی ہونے لگتی ہے تو بس کہتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں دے دے، تازی خود کھا لیتے ہیں۔ چیز ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، پھٹنے کے کپڑے قریب ہوتے ہیں تو غریب کو دے دو، اب پسند نہیں نا، اب اسے واپس کرو، یہ لے گا؟ ہاں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ قبول تو نہیں کرے گا لیکن قبول کرے گا نہ چاہتے ہوئے، جسے کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے لے لینا، دل تو نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو بکرا دیتے ہیں، تو شاید انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کالا بکرا دینا ہے، اور دینا بھی اتنا ہے کہ کلو، 1.5 کلو، 2 کلو گوشت اس سے نکلے گا، اور کتنے ہزار کا وہ بکرا لیتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ دینے والے کو تم ہی لے لو، لیتا ہے؟ خود وہ جو ہے وہ 3000 کلو پہ گوشت خریدتا ہے اور کھاتا ہے، اور جب اللہ کی راہ کی بات آتی ہے تو وہ اتنا سا بکرا، چھوٹا سا، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہیں دیں تو یہ نہیں لیں گے، ولستم، ان کی عادت بھی بتائی، ولستم بآخذ الا ان تغمضوا فیہ، ہاں لے لیں گے آنکھیں بند کر کے، یعنی نہ چاہتے ہوئے، اندر تو نہیں مانتا لیکن پھر بھی پکڑ لیں گے۔ تو یہ گھٹیا چیز کا ارادہ کرتے ہو رب کی راہ میں، 10-15 ہزار لگا کر تو تمہیں کیا مل رہا ہے؟ تو وہیں اگر تم ایک دیسی مرغی دے دو، پیسے بھی کم ہیں، تمہیں بھی پسند، کھانے والوں کی بھی پسند ہے، وہیں تم مچھلی دے دو، تو ضروری ہے کھانا ہی دینا ہے تم نے، پیسہ دے دو، کپڑے دے دو، گھی دے دو، آٹا دے دو، تھوڑی ہیں، تمہیں پسند ہے دو، اچھا سوٹ اپنے لیے تو وہ بھی لے کے، لٹھے کا لے کے آ رہا تو ان کے بھی لٹھے کا لاؤ۔ اچھا اللہ کی راہ میں دینا ہے تو وہ سستا تو اپنے لیے مہنگا، تو
تو خود دیکھو کیسا لباس پہنا ہوا ہے، تو جب اللہ کی راہ کی بات آتی ہے تو وہ ہلکا سی چیز دی تھی، تو پھر امید رکھتا ہے کہ مجھے اچھا بدلہ ملے۔ میں کہتا اچھا بدلہ لینا ہے تو پھر گھٹیا کا ارادہ نہ کرو، اچھی چیز کا ارادہ کرو۔ اس لیے یہ ذہن بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بکریا چھوٹا دو گے تو پھر یہ صدقہ ہونا ہے۔ آپ نے ذبح کرنا ہے تو مرغی ذبح نہیں ہوتی، مرغ ذبح نہیں ہوتا، خرگوش ذبح نہیں ہوتا، بطخ ذبح نہیں ہوتی۔ کم پیسے میں آپ بھی راضی، وہ کھانے والا بھی راضی اور آپ بھی راضی، اس کے اوپر اجر بھی ملے گا۔ اس لیے یہ سوچ بدلنی چاہیے۔ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ مالک کو تو کوئی ضرورت نہیں نا، وہ تو کہتا ہے میں کھلاتا ہوں، کھانے سے پاک ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے۔ اور شیطان تمہیں جو ہے نا ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر فرشتہ ہے اور ادھر شیطان ہے، ادھر جن ہے۔ یہ جو فرشتہ ہے یہ بھی انسان کے اندر اثر ڈالتا ہے، اور یہ جو شیطان ہے نا یہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ فرشتے کی طرف سے جو اثر ہوتا ہے وہ بھلائی ہوتی ہے، وہ خیر ہوتی ہے، اور اس کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے، لیکن اثر دونوں ڈالتے ہیں۔ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور یہ جو شیطان اثر ڈالتا ہے اور یہ جو نفس کی طرف سے ہوتا ہے بھی، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہ دینا، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اور یہ ڈالے گا تو اس کا اثر لے گا تو وہ بھلائی آئے گی کہ اللہ کی راہ میں دو گے، اچھی نیت پہ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور یہ بڑھائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ مال مانوی طور پر اس کا بڑھتا ہے، یعنی ایک روٹی ہوتی ہے لیکن اس میں برکت بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ہاں بھی وہ سیف ہوتا ہے اور ادھر بڑھتا ہے، یہاں بھی برکت آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حصی طور پر بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینے میں کوانٹیٹی بھی بڑھ جاتی ہے، تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ لیکن شیطان، میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ یہ شیطان بھی اثر کرتا ہے، یہ شیطان ادھر سے تو فرشتے کا بھی اثر ہوتا ہے، تو اس کو اختیار کس نے دیا؟ اور مجھے بتاؤ آپ کو یہ نظر آ رہی کدھر ہے فرشتہ؟ یہ جنہیں نظر آ رہا تھا انہوں نے بتایا کہ تمہارے ادھر فرشتہ ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے فرشتے کو بھی طاقت دی ہے کہ وہ اندر اثر پیدا کرتا ہے، اور شیطان کو بھی دی ہے کہ وہ بھی القاء کرتا ہے، تو اس کے القاء میں وسوسہ ہوتا ہے۔ تو جب فرشتہ بھی ڈالتا ہے، شیطان بھی ڈالتا ہے، تو فرشتہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، اور یہ شیطان تو ویسے نیچے کا نیچے ہے، تو جب ان کو یہ رب نے طاقت دی ہے تو اپنے یار کو کتنی دی ہے۔ اسے اعلیٰ نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دیجیے برسانے والے۔ اب یہ شیطان بھی ڈالتا ہے، آگے اللہ پیدا کر دیتا ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، تو نظر بھی نہیں آتا، حضور کے کہنے پہ مانتے ہیں، پھر اثر بھی کرتا ہے، بندے کو محسوس بھی ہوتا ہے اس کا اثر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہے۔ الغرض یہ کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ مثلا 1000 کا نوٹ ہے تو اس سے 100 گیا تو کم ہو جائے گا، تو 900 رہ جائے گا، پھر اسے تم 100 اور اللہ کی راہ میں دو گے 800 رہ جائے گا، تو ظاہر ہے تعداد میں تو وہ کم ہوگا، تو کہے گا نہ دینا، یہ تو کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی حاجی صاحب جب 1000 کے نوٹ سے 100 بھی نکالنا چاہے تو دل پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے۔ شادی بیاہ میں کوئی دل پہ ہاتھ نہیں پڑتا، بینڈ باجے، مووی والا الگ، اس کے علاوہ ڈی جے الگ، خسرے الگ، ہزاروں لاکھوں روپے اڑاتا ہے، اس سے کوئی یاد نہیں آتا، کیونکہ جو یاد کرانے والا تھا شیطان، وہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ اس کا مال یہاں برباد ہو، اللہ کی راہ میں نہ ہو، اللہ کی راہ میں نہ لگے، تو یہ کامیاب ہو جائے گا، اسے اللہ زیادہ دے گا، تو اس وقت نہیں بولے گا وہ شیطان کا اثر ہے۔ تو جو وہ ادھر اڑاتا ہے، جب رب کی بارگاہ کی بات آتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، تو اس کے دل پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، مسجد میں ڈر ڈر کے 100 200 500 کا نوٹ نکلتا ہے، حرام کام میں ایسے ڈالتا ہے، کیسے اڑاتا ہے، بلکہ کنجری کے اوپر پھینکتے ہیں، اس طرح پھینکتے ہیں، انہیں خرید کے بلاتے ہیں،
وہ پیسہ لگاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رب ہر ایک کا مال قبول کرتا ہی نہیں۔ یہ تو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے مالوں کو رب پسند فرما لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کیا فرمایا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں حکم دیتا ہے بخل کا، تو بخیل ہو جاؤ، اور اللہ پاک اپنی طرف سے فضل اور مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے کہ تم دو گے تو اللہ تم پہ فضل فرمائے گا۔ اب دیکھو جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ پاک گناہ بھی مٹاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مال میں برکت آتی ہے اور مال بڑھتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں نیکیوں پہ نیکیاں ملتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ صدقہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، ایسے جیسے یہ آگ پانی کو بجھا دیتی ہے، اس طرح صاف کرتا ہے۔ صدقے کے اتنے فضائل ہیں، کبھی آپ حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں، احادیث، یہ موت کی سختی میں بھی کام آتا ہے، رب کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، عمر بڑھ جاتی ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن صدقے سے میں پوچھتا ہوں یہ ساری رات عبادت کرتا ہے جس کے اوپر شاید کچھ 60 سے زیادہ فضیلتیں ہوں، کتنی 60 سے زیادہ فضیلتیں ہوں اس صدقے پہ، تو یہ نماز ساری رات پڑھتا رہا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہا ہے، آپ کہیں گے نہیں، تو میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، وہ بھائی کا دل خوش ہو گیا ہے، رب کو اتنا پسند ہے، جب یہ اپنے بھائی کا کندھا بنتا ہے تو رب کس طرح رحمت کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اڑی مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے، تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ باطنی مسائل کے لیے صدقہ اللہ کی رضا کے لیے باطن کلیئر ہوتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے اور رب کے قریب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ کیا کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اگر تو مجھے مہلت دیتا تو میں کیا کرتا؟ میں صدقہ کرتا۔ یہاں دیکھیے وہ کیا کہتا ہے مالک، اگر تو مجھے مہلت دیتا تو میں کیا کام کرتا؟ میں صدقہ دیتا، تیری راہ میں خرچ کرتا۔ اس لیے ذات محترم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھو میں آیت کریمہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں جو تم دو مال تاکہ لوگوں کے مالوں میں بڑھے، بس وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، تمہاری نیت ہی ٹھیک نہیں، تم اس لیے مال دے رہے ہو۔ ہمارے ہاں نہیں ہوتا، شادی کا موقع آتا ہے تو 1000 روپیہ دینا ہے تو آگے لکھوانا ہے، اور ذہن میں یہ ہے کہ جب ہماری باری ہے کہ 2000، یعنی زیادہ کی حرص کے لیے وہ مال دیتی ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے مال دیتی ہیں، کچھ اس لیے دیتے ہیں کہ پتہ چلے چودھری سامنے پیسے دیے ہیں، سامنے آتی ہیں، یعنی چتراہٹ دکھانے کے لیے وہ شادیوں پہ پیسے دیتے ہیں، یا اب اس لیے کہ ناک اونچی رہے، کہیں یہ نہ کہیں کہ انہوں نے کیا دیا۔ یہ جتنی بھی نیات ہیں اللہ کے ہاں اس پہ کچھ نہیں ہے، یہ جتنا لکھواتی ہیں ان کو بھی اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا، یہ تو دنیاوی نفع کے لیے کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا جو تم مال دیتے ہو، جو زکوٰۃ دیتے ہو، کس لیے؟ اس لیے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ ما فاولئک هم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں، ان لوگوں کا مال بڑھتا رہتا ہے کیونکہ ان کا سودا لوگوں سے نہیں، ان کا سودا خالق کائنات سے ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ اس لیے ذات محترم کوشش کریں صدقہ اچھی چیز ہو، لیکن ایک چیز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پسند نہیں لیکن جس کو دینی ہے اسے پسند ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بس ایک چیز کپڑا ہے آپ کو پسند نہیں، اسے پسند ہے، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کپڑا آپ اس کو دے دیجئے۔ اس طرح ایک چیز کھانے والی آپ کو پسند نہیں لیکن اسے پسند ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اس کو دے دیں، لیکن جو چیز اسے بھی پسند نہیں آپ کو پسند نہیں تو پھر وہ دیں جو آپ کو پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک بھلائی کو نہیں پاؤ گے اور نہیں پہنچ سکو گے جب تک وہ چیز جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عمل کی توفیق